بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اس کمال کا ہے کہ جہاں نقص کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، ایسے حسین پھول ہیں کہ جہاں کوئی خار نہیں ہے، یعنی کوئی کانٹا نہیں ہے، اور ایسی شمع ہیں جس نے کل کائنات کو روشن کیا ہوا ہے، ایسی شمع ہے کہ جس میں دھواں بھی نہیں ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ۔ اور میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اللہ تعالیٰ حضور سے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اپنی آپ سے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ یہ تو وہی کہتے ہیں جو ہم ان پر وحی فرماتے ہیں۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میں نثار تیرے کلام پہ ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، اور وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ حضور کی بارگاہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کوئی براہ راست خدا تک پہنچنے والا نہیں، پہنچانے والے یہی مصطفیٰ ہیں، یہی در ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، صلو علیہ صلو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ اقدس ہے وہ بڑے بڑے فصحاء کا زمانہ ہے، یعنی اپنی زبان پر کامل مہارت رکھنے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں موجود تھے، فصیح اور بلیغ ان کا کلام ہوا کرتا تھا،
لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رب کائنات نے جوامع الکلم بنایا ہے، جو یوں سمجھیے کہ کوزے میں سمندر کو سمو دیتے ہیں، تو جوامع الکلم جب کلام کرتے ہیں تو بڑے بڑے فصحائے عرب عاجز آ جاتے ہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. صلو عمومی طور پر دھیان نہیں رہتا درود شریف پڑھنے کا، پڑھنا چاہیے روزانہ کچھ نہ کچھ درود شریف کی عادت بنانی چاہیے. کم از کم 313 مرتبہ تو درود پاک پڑھ ہی لینا چاہیے. تو عادت بنانی چاہیے. اس کے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں انشاءاللہ، دنیا میں بھی حاصل ہوں گے، آخرت میں بھی حاصل ہوں گے. تو جب اس قسم کی محافلوں کا انعقاد ہو، درود شریف پڑھا جا رہا ہو، تو پھر یہ تو اور اچھا موقع ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو درود شریف کا عادی بنائیں. کیسے؟ صلو علی آلہ صلو